اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی انا یا انا آئے تو ترجمہ اس کا بے شک یا یقیناً ہوتا ہے۔ نون پر شد ہو، الف پہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، زیر ہو یا زبر ہو، یعنی انا ہو یا انا ہو تو ترجمہ یقیناً یا بے شک آئے گا پورے قرآن پاک میں۔ اس کے بعد الذین، الذین اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو، تو الذین جیسے کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن کا ترجمہ جو ہوتا ہے، لیکن فرق آپ نے لفظ کے اعتبار سے دیکھ لینا ہے۔ الذین جو زیادہ مذکر کے لیے ہے، الذی جو ہے ایک مذکر کے لیے، اللتی جو ایک مؤنث کے لیے، اللائی جو سب مؤنث کے لیے، یہ بار بار آئیں گے کلمات۔ اس کے بعد ہے یغضون، اس لفظ کا انالیسس کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ یہ ریکارڈنگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح سورۃ الحجرات کی پہلی 2 آیات مبارکہ اس کی ریکارڈنگ پہلے سنیں تاکہ یہ آیت مبارکہ آپ کے لیے سیکھنی سمجھنی آسان ہو جائے۔ تو اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ وہ نہیں ہے تو آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ کر لیں، 03017235 163۔ اچھا جی، تو لفظ یغضون کا انالیسز کرتے ہیں، اس کو کھول کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم پڑھ چکے ہیں واو نون کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ آئے تو یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، وہ لفظ کو جمع بنا دیتی ہے۔ واو الف، واو نون اور یا نون، یہ 3 علامتیں ہم نے پڑھی تھی۔ اچھا، تو لفظ کے شروع میں ہم یہ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، اگر یا آ جائے، تا آ جائے، الف آ جائے، نون آ جائے تو یہ فعل ہوتا ہے، یہ دیکھ لیں پہلے علامتیں، تو یہ فعل کون سا ہوتا ہے؟ اس فعل کا نام ہے فعل مضارع۔ اس فعل کو فعل مضارع کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فعل ماضی ہوتا ہے جی، تو یہ فعل مضارع کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھ لینی ہے، یہ علامتیں شروع میں آنی چاہیے، یا، تا، الف، نون۔ تو فعل مضارع کا کیا مطلب ہے کہ اس میں زمانہ حال یا زمانہ مستقبل ہوتا ہے۔ آپ اس میں 2 طرح کے ترجمے کر سکتے ہیں، زمانہ حال کا ترجمہ آپ کو ملے گا یا زمانہ مستقبل کا اس میں ترجمہ پایا جائے گا۔ علامت مضارع کی پہچان تھوڑی سی دوبارہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ زمانہ حال یا زمانہ مستقبل کے اعتبار سے یا کا ترجمہ ہم وہ کرتے ہیں نا، وہ اس ان، تو سمجھ لیجئے کہ یا تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے انگلش میں ہی، شی اور دے استعمال ہوتا ہے نا تھرڈ پرسن، تو یہ یا تھرڈ پرسن کے لیے ہے اور اس کا ترجمہ وہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی فعل ہو تو ہم کہیں گے وہ فعل کرتا ہے یا وہ فعل کرے گا، یعنی وہ کوئی بھی کام کرتا ہے یا کام کرے گا، شروع میں یا آنی چاہیے تو ترجمہ وہ آئے گا۔ تا ہوتی ہے سیکنڈ پرسن کے لیے، جیسے انگلش میں یو کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہم تو کرتے ہیں، تم یا آپ کرتے ہیں۔ جیسے آپ فعل کرتے ہیں یا آپ فعل کریں گے، ترجمے اس میں 2 طرح کے پائے جائیں گے نا۔ یہ علامتیں شروع میں آنی چاہیے فعل کے، یا، تا، الف، نون، یہ مضارع کی علامتیں ہیں فعل مضارع کی۔ تو فعل مضارع ایسا فعل ہوتا ہے جس میں آپ 2 طرح کے ترجمے آپ کو ملیں گے، لیکن سیاق و سباق سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ زمانہ حال کا ترجمہ ہوگا یا یہاں مستقبل کا ہوگا۔ بعض دفعہ دونوں ترجمے بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں، آپ فعل کرتے ہیں یا فعل کریں گے۔ اچھا، الف جب آ جائے شروع میں تو اس کا ترجمہ میں کرنا ہوتا ہے، تو الف اگر انگلش میں سمجھے تو یہ فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے، میں۔ تو یہ دیکھیں فرسٹ پرسن میں آئی ہوتا ہے نا انگلش میں استعمال، تو یہ دیکھیں آئی جیسا ہے، لکھنے بھی دیکھیں تھوڑا تھوڑا اس جیسا لگ رہا ہے نا، آئی جیسا، تو آئی کا مطلب میں ہوتا ہے، تو عربی میں الف کا مطلب میں ہوگا جب شروع میں یہ لفظ آئے گا۔ یہ ایس کا مطلب ہے یہ سنگولر ہے، واحد ہے، ایک کے لیے ہے۔
تو اگر کوئی فعل آئے گا تو اس کا اگر شروع میں الف آ گیا ترجمہ ہوگا میں فعل کرتا ہوں یا میں فعل کروں گا. مونس بھی یہی بولیں گی لفظ کے شروع میں الف آئے گا تو. اسی طرح اگر شروع میں نون آ گیا تو یہ بھی فرسٹ پرسن کے لیے ہے، لیکن یہ پی لکھا ہے، پی کا مطلب ہے پلورل کے لیے ہے، زیادہ کے لیے ہے، یعنی ترجمہ اس کا ہم کریں گے، ہم فعل کرتے ہیں یا ہم فعل کریں گے. جیسے لفظ کال ہے نا، کال کے ساتھ ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں علامت مضارع کی. کال بات ہوتی ہے نا، قول و قرار جیسے، تو ہم یہ شروع میں یا آیا یقولو، کیا اس کا ترجمہ آئے گا وہ کہتا ہے یا پھر وہ کہے گا. اگر اس کے شروع میں تا لگا کے دیکھتے ہیں تقولو، تو ترجمہ کیا آئے گا؟ تا کا ترجمہ تم، ہم پڑھتے رہے نا ابھی تک، تو تم آپ، تم کہتے ہو یا تم کہو گے. اگر الف آ گیا شروع میں تو یہ اقولو، اس کا ترجمہ گیس کریں کیا آئے گا؟ اس کا ترجمہ آئے گا میں کہتا ہوں یا کہوں گا. اگر نون آ جاتا ہے شروع میں تو ترجمہ ہم ہوگا. تو یہ دیکھیں نقولو، ہم کہتے ہیں یا کہیں گے. اسی طرح کاتبہ ہے نا، کتابت ہوتا ہے، کتاب جیسے لکھائی، کاتبہ اس نے لکھا. اگر آپ کو یاد ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے پڑھا تھا نا، وہ الرحیم میں یا رحمان میں لفظ، اگر کوئی لفظ راحیمہ یعنی فاعیلہ اس کے وزن پہ آ جاتا ہے، اس کا ترجمہ ماضی میں چلا جاتا ہے. تو یا فعالہ، اسی طرح فعولہ، ان سب کا ترجمہ جو بھی کوئی لفظ ان وزن پہ آئے گا، یہ جو 3 وزن ابھی بولے میں نے، فاعیلہ، فعالہ، فعولہ، ان جیسا ہوگا پڑھنے میں تو ترجمہ ماضی میں چلا جائے گا. جیسے اب کاتابہ اس نے لکھا، اگر اس کے شروع میں علامت مضارع لگاتے ہیں تو یہ یکتبو، یہ دیکھیں فعل مضارع بن گیا نا، کاتبہ تو ماضی ہے تو یہ مضارع بن گیا. اب کاتبہ کیسے ماضی ہے؟ اس کے شروع میں وہ مضارع کی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ ماضی ہے، تو یہ مضارع کی علامت آ گئی. اس کا ترجمہ ہوگا وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. اگر تا کے ساتھ دیکھتے ہیں تو تکتبو، اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ تا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے شروع میں آئے تو؟ تم ہوتا ہے نا، تم لکھتے ہو یا لکھو گے. اگر الف آ جاتا ہے شروع میں تو یہ پڑھنے میں ہوگا اکتبو، اس کا ترجمہ ہوگا میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا. اس طرح نون کے ساتھ بھی پریکٹس کرتے ہیں، یہ پڑھنے میں ہوگا نکتبو، تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے. لیجیے علامت مضارع آپ کو پتہ چل گیا ہے. یا شروع میں آئے تو ترجمہ وہ ہوگا، تا آئے تو ترجمہ تم ہوگا، الف آئے تو ترجمہ میں ہوگا، نون آئے تو ترجمہ ہم ہوگا. پریکٹس بھی اس کی ہو چکی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا یہ مضارع کی علامتیں ہیں. شروع میں آئے نا، کسی بھی لفظ کے شروع میں آئے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے. جب فعل مضارع ہو گیا تو اس کا ترجمہ 2 طرح سے آپ کو ملے گا، زمانہ حال کا اور زمانہ مستقبل کا، آئندہ زمانے کا یعنی. اچھا، ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے، فعل مضارع کی علامت سے پہلے اگر سین کا اضافہ ہو جائے تو ترجمہ کرتے وقت کیا ہوگا؟ صرف زمانہ مستقبل قریب میں ترجمہ کریں گے. جیسے یغضون ہم پڑھ رہے تھے نا، یغضون اس میں واو نون کے بغیر ہم دیکھیں غضہ لفظ ہے نا، تو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ویسے غض بصر، بصر ہوتا ہے بصارت یعنی نگاہوں کو پست رکھنا، نیچا رکھنا. تو اگر اس کے شروع میں یہ دیکھیں یا آ جاتی ہے یغضو ہے نا، اس کے شروع میں یعنی علامت مضارع کے شروع میں سین اگر آپ کو ملے تو ترجمہ آپ نے مستقبل میں لے چلنا ہے. صرف زمانہ مستقبل قریب میں لے جائیں گے، زمانہ حال اس میں ختم ہو جائے گا. وہ پست کرے گا. اچھا، یہ تغزو ہے نا، تو اس کے شروع میں سین اگر آپ لگا دیں گے، ملیں گے نا آپ کو ایسے حروف اور الفاظ ملیں گے، مضارع سے پہلے سین لگا ہو یا مضارع سے پہلے سوفا لگا ہو. ابھی ہم سین پڑھ رہے ہیں کہ مضارع سے پہلے سین لگا ہو تو ترجمہ مستقبل میں لے جانا اور مستقبل قریب میں. اگر تا لگا ہے تو تم پست کرو گے، سین کی وجہ سے مستقبل میں چلا جائے گا ترجمہ. اغزو ہے نا، اس کے شروع میں سین لگا، ساغزو میں پست کروں گا. اگر ناغزو ہے، اس کے شروع میں سین لگ جائے، ساناغزو ہم پست کریں گے. اچھا، یہاں فعل مضارع کی علامت سے پہلے سین کی بجائے صوفہ آ جائے. یہ دیکھیں سین تھا نا ساروں سے پہلے، یہ دیکھیں سین لگا ہوا. اگر سین کی جگہ پہ صوفہ آ جائے تو ترجمہ مستقبل میں ہی ہوگا لیکن تھوڑا بعید چلا جائے گا، یعنی عنقریب ہم کہہ دیں گے، اس میں تھوڑا سا مستقبل بعید ترجمہ تھوڑا دور چلا جائے گا مستقبل میں.
یغضون اس کے شروع میں وہ نہیں ہے، سین صوفہ نہیں ہے، تو زمانہ حال کا ہی ترجمہ ہم دیکھیں گے اس میں، یا زمانہ مستقبل کا۔ اچھا دیکھیں، واو نون جمع کی علامت ہے یا فعل مضارع کی علامت ہے، جس کا ترجمہ وہ ہے، اور غضہ اگر علامت مضارع کے بغیر دیکھیں تو اس کا مطلب اس نے پست کیا۔ اگر علامت مضارع کے ساتھ دیکھیں یغضو اور واو نون کے بغیر دیکھیں تو وہ پست کرتا ہے یا کرے گا۔ یغضون واو نون علامت یہ جمع کے ساتھ دیکھیں تو وہ سب پست کرتے ہیں یا کریں گے۔ فعل مضارع کی علامت اور اس سے پہلے سین یا صوفہ نہ لگا ہو تو ترجمہ مضارع میں ہی کریں گے، ظاہری بات ہے، سین لگے گا صوفہ لگے گا تو مستقبل میں جائے گا ترجمہ۔ اسواتہم یعنی بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں، اسواتہم آپ کو پتہ ہے اسوات صوت کی جمع ہے، صوت لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ صوتی لفظ بولا جاتا ہے، سننے کا آلہ۔ اچھا یہ دیکھیں صوت کا مطلب آواز ہے، اس کی جمع ہے اسوات آوازیں۔ یہ ہم اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، یہ الفاظ اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ آ جاتے ہیں ان کا ترجمہ ہوتا ہے ان یا اس ہوتا ہے، اس یا ان ہوتا ہے، تو یعنی وہ سب، ان سب کی آوازیں۔ ان الذین یغضون اصواتہم بے شک وہ سب لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، وہ سب آوازیں یعنی ان سب کی آوازیں یعنی اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ عند رسول اللہ، یا عند لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے پاس، قریب، نزدیک، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی ٹکٹس پہ لکھا ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ کو کرنسی پہ بھی کہیں ملے گا وہاں پہ لکھا ہوا عند الطلب، عند الطلب۔ اچھا یہ زمان کے لیے ہو یا مکان کے لیے یہ ٹرم اگر یاد ہو سکتی ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو آپ صرف یہ ترجمہ کر لیں کہ عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، وہ زمانے کے اعتبار سے ہو یا پھر جگہ کے اعتبار سے پاس ہو، اس کا مطلب پاس ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں یا رکھیں گے اپنی آوازوں کو، کن کے پاس، کن کے قریب، کن کے نزدیک، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ لفظ دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لفظ رسول اور یا اگر آپ کو یاد ہو، اور اسی طرح لفظ اللہ، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں اردو میں۔ اچھا اگر آپ کو یاد ہو لفظ صوت ہم نے پڑھا تھا اور النبی پڑھا تھا، صوت النبی، تو لفظ صوت یہ اس کا معنی ہے آواز، النبی لفظ یہ نبی ہے، الف لام لگانے سے خاص نبی بن گئے، تو ہمارے لیے خاص نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو تو ترجمہ کرتے وقت کا، کے یا کی کا اضافہ کرتے ہیں، اس لیے پھر یہ اگر آپ کو یاد ہو نا صوت نبی ہم نے پہلے پڑھا تھا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجرات کی پہلی 2 آیات مبارکہ وہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں۔ اگر آپ کو صرف ریکارڈنگ سے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے آن لائن فیس ٹو فیس کلاس لے سکتی ہیں پھر۔ اچھا عند رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اولئک کا ترجمہ، اس کا ترجمہ بھی وہ سب ہوتا ہے، وہ سب مذکر کے لیے، اور یہ ذالکہ اور ذاکا کی جمع ہے، ذالکہ کا مطلب بھی وہ ہوگا اور ذاکا ترجمہ اس کا بھی وہ ہوتا ہے، یہ جمع ہے اولئک۔ الذین آپ کو پتہ ہے جو ہوتا ہے وہ سب اشخاص کے لیے، اب اس کا ترجمہ بھی وہ سب مذکر ہے، اس کا ترجمہ بھی سب مذکر ہے، اب یہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں۔ اچھا دو جب چیزیں جب جمع ہو جائے نا، لفظ وہ علیحدہ علیحدہ ہے لیکن ترجمہ ان کا ایک جیسا لگ رہا ہے، یہ دیکھیں وہ سب مذکر، اس کا مطلب وہ سب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہی لوگ ہیں، یہی ہیں وہ کہ امتحانہ، امتحانہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے امتحان لیا ہے، امتحان لینا، آزمانا، بات پر غور و فکر کرنا، امتحان لینا۔ ماضی میں ترجمہ کریں گے کیونکہ اصل کلمے سے پہلے مضارع کی علامت نہیں لگی ہوئی۔ اچھا اگر ہم تھوڑا سا غور کریں ہمیں یہ لگے گا کہ الف لگا ہوا ہے، شاید یہ مضارع کی علامت ہے۔ بھئی اگر مضارع کی علامت اگر ہم اس کو سمجھیں نا تو پیچھے لفظ میم تا حانون، تو ماتحانہ یہ تو لفظ نہیں بنتا، اصل لفظ امتحان ہے، تو اصل لفظ سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ علامت مضارع لگی ہو، تو یہ اصل لفظ امتحانہ ہے، اس سے پہلے مضارع نہیں لگا، اس کا مطلب یہ ماضی ہے۔ پھر امتحان لیا، کس نے امتحان لیا؟ جانچ لیا، اللہ اللہ نے، یہ لفظ
اچھا، اللہ نے جانچ لیا، امتحان لے لیا. امتحان لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور لفظ اللہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. قلوبہم کس چیز کا امتحان لیا ہے جی؟ قلوبہم یا قلوبہم بعض دفعہ آپ کو پیش کے ساتھ بھی ملے گا لفظ. یہ قلب کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دل، اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیں ہم ترجمہ اس کا جمع والا کرتے ہیں، وہ سا مذکر، یعنی ان ترجمہ کریں گے نا، ان سب کے دلوں کو جانچ لیا ہے. ان سب، یہ دیکھیں ہم زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا. لفظ کے اینڈ پہ آئیں تو اس کا ترجمہ اس یا ان کرنا ہے، ان سب کے دلوں کو. اچھا، للتقوا، تقوا کے لیے. اچھا، لفظ کے شروع میں اگر لام آتا ہے اس کے ترجمے آپ کو یاد ہو، یا تو کے لیے کرنا ہوتا ہے یا یقیناً کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر دو لام کٹھے آ جائیں نا پھر تو پکی بات ہے اس کا ترجمہ کے لیے کرنا ہے. یہاں پہ دیکھ لیں، دو لام اس طرح کٹھے آ جائیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے. اگر ایک لام ہو تو پھر آپ نے دیکھنا ہے سیاق و سباق سے کہ وہ لام تعلیل ہے یعنی اس کا ترجمہ کے لیے کرنا ہے، یا لام لازم یعنی یقیناً اس کا ترجمہ کرنا ہے. یہاں پہ تو پکی بات ہوگی، دو لام کٹھے ہیں جی، اس کا ترجمہ تو آپ نے کے لیے ہی کرنا ہے. تقوا کے لیے ان کو جانچ لیا ہے. لہم آگے ہے، لام دیکھیں یہ سنگل لام ہے، اس کا ترجمہ یا تو یقیناً آپ کو ملے گا یا کے لیے. لیکن سیاق و سباق سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہاں پہ صرف کے لیے ہوگا. دوسرا معنی کریں گے تو بات ہی نہیں بنے گی، فکرہ ہی ٹھیک نہیں بنے گا. لہم ان سب کے لیے کیا ہے جی؟ مغفرتن، مغفرت ہے. یہ مغفرت اردو میں استعمال ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ اردو عربی میں گول تا کے ساتھ مغفرت لکھا ہوا اور اردو میں یہ کھلی تا کے ساتھ ہے. ان کے لیے مغفرت ہے. واؤ کا ترجمہ اور ہے. اجرن کا مطلب اجر ہوتا ہے، اجرت ہوتا ہے، جیسے ثواب، معاوضہ، مزدوری، بدلہ. ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے. اجر بھی کون سا؟ عظیم اجر ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ اس کا وزن فاعل تھا، فاعل کا ایسا وزن کہ جس کے ترجمے میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، تو اس لیے بڑا شاندار، بڑا ہی اہم، ہمیشگی والا، ہمیشہ عظمتوں والا اجر ان کو ملے گا. اردو میں استعمال ہوتا ہے عظیم عظمتیں. لیں جی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے تقوی کو اللہ نے پرکھ لیا، جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اب ساری آیت دیکھتے ہیں. ان الذین یغضون، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نزدیک. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہی ہے وہ، یہ وہی ہیں کہ امتحان لے لیا ہے اللہ، اللہ نے پرکھ لیا ہے، جانچ لیا قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، یعنی اجر عظیم ہے. اب وہ الفاظ سرکل کرتے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں، غض لفظ استعمال ہوتا ہے، غض بصر یعنی نگاہوں کا نیچا رکھنا، پست رکھنا. صوت بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اند لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ رسول بھی ہے، لفظ اللہ بھی ہے. اور امتحان لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ اللہ بھی ہوتا ہے. قلوب ہوتا ہے قلب کی جمع. تقوی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. مغفرت بھی ہوتا ہے، واو بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اجر بھی ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے. تو ان الذین کون سے الفاظ ہوئے جو بار بار استعمال ہوتے ہیں؟ اسی طرح اولئک بھی بار بار آئے گا، الذین بھی وہی ہے، لہم بھی بار بار آئے گا. دیکھیں جی، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الحجرات کی 3 آیات مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں کوئی ایک خالص ایسا لفظ جو ہم کہیں گے ہے تو یہ سارے خالص عربی کے الفاظ ہیں، لیکن ایسا خالص لفظ جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم کہیں کہ نہیں اس لفظ کی اردو کے ساتھ کوئی میچنگ نہیں ہو رہی، تو دیکھیں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آ رہا، تو یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں. تو 98% یہی بات ہوئی تھی کہ اس کورس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ 98% الفاظ ایسے ہوں گے کہ جن کی اردو کے ساتھ کسی نہ کسی طرح میچنگ ہو رہی ہوگی. باقی 1.5% ایسے الفاظ ہیں کہ جو بار بار آئیں گے. 0.5% ایسے الفاظ ہیں جو خالصتاً عربی لینگویج کے ہوں گے، جن کا کوئی میچنگ نہیں ہو سکتی، جن کی اردو کے ساتھ اور پنجابی کے ساتھ. تو وہ آپ کو کوئی عربی جاننے والے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح
ڈکشنری سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں 3 آیات یہ ہوگی، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت مبارکہ ہوگی. تو ہم دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اچھا، شاید پہلی آیات میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الحجرات کی پہلی 3 آیات اگر پڑھ لیتے ہیں اچھی طرح اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں ٹوٹل جتنا کورس ہم نے سیکھنا ہے نا 42 آیات مبارکہ، اس میں جو ہم نے گرامر سیکھنی ہے وہ علامات کی مدد سے، وہ مطلب اس میں الجھن میں بھی پڑھنا ہوتا ہے گرامر سیکھنے کے لیے. تو جتنی ہم نے ٹوٹل گرامر سیکھنی ہے نا، ان میں سے سمجھیں کہ 70% تک ہم یہاں 3 آیات تک سیکھ چکے ہوں گے. تو اس پہ محنت کر لیں، یہ محنت کر کے کسی نہ کسی طرح پڑھ لیں، سمجھ لیں، مجھ سے سمجھ لیں. اگر نہیں ریکارڈنگ سے سمجھ آتی تو اس کے بعد آپ صرف ریکارڈنگ سنتے جائیں، تو یہ پھر آگے آسانی ہی آسانی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.